16واں پارہ رکوع نمبر 12 سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 60۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتولی فرعون فجمع کیدہ ثم اتی قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب يسر ولا تعسر وتممه بالخير وبك نستعين۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ 16ویں پارے کا 12واں رکوع سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 60، 510۔ پچھلا درس آیت نمبر 42 سے شروع ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم دونوں جاؤ میرے آیات لے کر فرعون کے پاس، اور میری یاد سے غفلت نہ کرنا۔ فرعون نے سرکشی اختیار کی ہوئی ہے، لیکن اس کے ساتھ بات جو ہے وہ نرم انداز میں کرنی ہے، شاید وہ نصیحت حاصل کر لے اس نرمی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، یا وہ ڈر جائے عذاب الہی سے۔ تو آگے سے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون دونوں نے کہا کہ ہمیں رب العالمین اس بات کا ڈر لگتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں سن بھی رہا ہوں گا اور دیکھ بھی رہا ہوں گا۔ تو دونوں جاؤ اور اس کو جا کر کہو کہ ہم رسول بن کر آئے ہیں تیرے رب کی جانب سے۔ تو دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے، آزاد کر دے۔ وہ ان کی غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے اور ان کو تکلیفوں میں مبتلا نہ کر۔ بے شک ہم تیرے پاس تیرے رب کی جانب سے دلائل لے کر آئے ہیں، اور سلام اس کے اوپر ہے جو ہدایت کی تابعداری کرے۔ تو یہاں ہماری طرف وحی آئی، فرعون کے پاس جا کر انہوں نے یہ کہا کہ ہماری طرف وحی آئی ہے کہ عذاب اس آدمی کو ہوگا جس نے جھٹلایا حق بات کو اور حق بات سے منہ موڑا۔ تو پھر اس نے پوچھا موسیٰ علیہ السلام سے، اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ وہ خود رب بنا ہوا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہمارا رب وہ ہے جس نے کائنات کی ہر چیز کو مناسب شکل عطا کی ہے اور پھر اس کو فطری رہنمائی کی ہے۔
تو پھر اس نے پوچھا کہ جو پہلے لوگ گزر چکے ان کا کیا حال ہے، ان کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا علم میرے رب کے پاس کتاب میں لوح محفوظ میں موجود ہے، اور میرا رب بھولتا بھی نہیں ہے اور غلطی بھی نہیں کرتا۔ وہ رب جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور اس زمین کے اندر تمہارے لیے رستے بنائے اور آسمان سے بارش نازل کی، پھر ہم نے اس کے ذریعے مختلف قسم کے نباتات کو اگائے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کھاؤ ان کو اور اپنے جانوروں کو بھی کھلاؤ، اس میں عقل والوں کے لیے دلائل موجود ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی زمین کے اندر ہم تمہیں لوٹائیں گے، اور پھر اسی زمین سے دوبارہ ہم تمہیں نکالیں گے۔ اور ہم نے ان کو دکھائی اپنی ساری آیات دلائل، انہوں نے جھٹلایا اور انکار کیا۔ اور آگے سے فرعون یہ کہتا ہے اپنے حواریوں کو ابھارنے کے لیے کہ کیا موسیٰ تو ہمارے پاس ہمیں اپنے وطن سے نکالنے کے لیے آیا ہے اپنے جادو کے ذریعے؟ ہم بھی تیرے جیسا جادو لے کر تیرے پاس آئیں گے، تو ہمارے اور اپنے درمیان کوئی وقت مقرر کر دے، کوئی وعدہ مقرر کر دے جس کا نہ ہم خلاف ورزی کریں نہ تم خلاف ورزی کرو، اور وہ کھلے میدان کے اندر وہ مقابلہ ہونا چاہیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ ٹھیک ہے، وہ وقت ہے عید کا دن جو تمہارے میلے کا دن ہے، زیب و زینت کا، اس دن، اور سارے لوگوں کو اکٹھا کیا جائے، چاشت کے وقت میں دن چڑھے، تو یہ وقت بھی مقرر ہو گیا، دن بھی مقرر ہو گیا، اور لوگوں کو اکٹھا کرنے کا بھی کہا گیا۔ یہاں تک پچھلا درس تھا، اب اس سے آگے چلو۔ فتولا فرعون، پس فرعون پھرا، فجمع کیدہ ثم اتا، پھر اس نے اپنی ساری تدبیریں اکٹھی کی، پھر وہ اس میدان میں آیا۔ توجہ ہے آپ کی؟ معنی میں نے کر دیا۔ اب قرآن نے درمیان کی تفصیلات کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ دیکھو، ٹائم مقرر ہوا، مقابلے کا وقت مقرر ہوا، اس کے لیے ایک میدان مقرر ہوا، اور پھر ایک اس درمیان میں کتنے مشورے ہوئے، کن کن لوگوں کے ساتھ کیا کیا ہوا، قرآن نے اس کا تذکرہ، تو یہ ساری باتیں تو ہوئیں نا۔ کیونکہ قرآن قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے کہ قرآن ایک قصہ بتاتا چلے اور لوگوں کی لذت کا سامان بنتا چلے، بس نہیں، قرآن مقصودی حالات کو بیان کرتا ہے جن سے کوئی عبرت اور موعظت متعلق ہوتی ہے، اسی کو بیان کرتا ہے، اور یہ چیزیں خود بخود انسانی عقل معلوم کر لیتی ہے کہ ایسی چیزیں تو درمیان میں ضرور پیش آئی ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرعون اس چیلنج کے بعد وہاں سے ہٹا، اور اس نے اپنی ساری تدبیروں کو اکٹھا کیا کہ کیا کرنا چاہیے، کن کن سے مشورہ کیا، جادوگروں کو بلایا، سلطنت کے اندر جادوگروں کی طرف پیغامات بھیجے، ثم اتا، اور پھر وہ آ گیا، مقابلے میں وہ آ گیا۔ کتنے جادوگر اکٹھے کیے؟ اور کوئی روایت تعیین نہیں کرتی کتنے تھے، مفسرین کی آراء مختلف ہیں، کوئی 12,000 کہتا ہے، کوئی 18,000 کہتا ہے، کوئی 70,000 کہتا ہے، کوئی 72,000 کہتا ہے، کوئی 2,40,000 تک کہتا ہے۔ اصل فرعونی سلطنت میں جو جادو تھا، یہ باقاعدہ سرکاری طور پر، جبری طور پر لوگوں کو سکھایا جاتا تھا، جس طرح آج اسکول کی تعلیم کو لازمی قرار دیا گیا ہے، اسی طرح جادو سیکھنا فرعون کی سلطنت میں لازمی تھا۔ اس لیے ہمیں تعجب ہوتا ہے نا کہ اتنے جادوگر کس طرح آ گئے، باقاعدہ ایک نظم سا جادو سیکھنے کے لیے، لیکن اللہ ہی بہتر جانتا ہے ان کی تعداد کیا ہے، یہ مفسرین کی روایات ہیں، اختلاف ہے کتنا۔ اور ایک بات واضح ہے کہ ہر جادوگر کے پاس ایک لاٹھی تھی اور ایک رسی تھی، تو جتنی تعداد تھی جادوگروں کی 70,000 تھی، تو ان کے پاس چیزیں 2 تھیں، تو کتنی بن گئی؟ 1,40,000۔ اور اگر 2,40,000 تھے، 4,80,000 چیزیں ان کے پاس موجود تھیں،
یہ بات میں آپ کو تھوڑا سا بات سمجھانے کے لیے، اگلی بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. میں تعداد کے اوپر زور نہیں لگا رہا کہ کتنی تعداد تھی، یہ تو آرائے مفسر. بہرحال جتنی بھی تعداد تھی پوری سلطنت سے ماہر جادوگروں کو اکٹھا کیا گیا. ثم عطا، وہ آیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ میدان میں آ گئے تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے یہاں بھی سب سے پہلے ان لوگوں کو دعوت و تبلیغ کی. صرف مقابلہ نہیں، جادوگروں کو بھی جناب موسیٰ علیہ السلام نے دعوت حق دی. قال لہم موسیٰ. اب دیکھو، ایک طرف سلطنت فرعون ہے، فرعون کا وزیر اعظم حامان وہ بھی موجود ہے، پوری اس کی کابینہ موجود ہے. سلطنت کے یہ ہزاروں کی تعداد میں جادوگر موجود ہیں. اب جادوگروں کی تعداد اگر ہزاروں کی تعداد میں ہو تو تماشائیوں کی تعداد کتنی ہوگی؟ تو لے گا. اب آگے سے دو فقیر ہیں، ایک موسیٰ اور دوسری طرف ہارون. تو یہ اللہ کے پیغمبر قال لہم موسیٰ، ان کو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ویلکم، تم برباد ہو. لا تفتروا علی اللہ کذبا، اللہ کے ذمے جھوٹ مت لگاؤ، جھوٹا بہتان نہ لگاؤ اللہ کے ذمے کہ تم رب یعنی شرک کر کے تم رب اللہ کے مقابلے میں فرعون کو مانتے ہو، اور اللہ کے مقابلے میں کسی کو رب ماننا یہ بہتان ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر. لا تفتروا علی اللہ کذبا. اور اس کا دوسرا محل یہ ہے کہ دوسری تعبیر یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو معجزات ہم لے کر آئے ہیں تم اس کو جادو کہہ رہے ہو، اور اللہ کے پیغمبروں کو جو معجزات دی جاتے ہیں ان کو جادو کہنا یہ اللہ کے ذمے بہتان لگانا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو فرمایا تمہاری بربادی ہو، تم اللہ کے ذمے جھوٹا بہتان نہ لگاؤ. فَيُسْخِطَكُمْ بِعَذَابٍ، اور اگر اس چیز سے تم باز نہ آئے تو پھر تمہیں عذاب لپیٹ لے گا، عذاب تیس نیس کر دے گا. وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَا، اور جو آدمی بھی بہتان لگاتا ہے، من گھڑت باتیں کرتا ہے، وہی نقصان اٹھاتا ہے، نقصان والا وہی ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ اتنی مؤثر اور اتنی گرم جوشی کے ساتھ تھی کہ جادوگروں کے بھی دل لرز گئے، جادوگروں کے بھی دل لرز گئے. ایک واقعہ مفسرین نے اور بھی لکھا ہے کہ جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام سنا ہوا تھا کہ وہ ڈنڈا پھینکتے ہیں زمین کے اوپر اور وہ اژدہا بن جاتا ہے. تو انہوں نے جادوگروں نے فرعون سے اجازت مانگی، ہم موسیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں. تو وہ کچھ جادوگر گئے اور انہوں نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سوئے ہوئے ہیں اور وہ ڈنڈا جو ہے وہ اژدہا بن کر، سانپ بن کر موسیٰ کی حفاظت کر رہا ہے. تو وہ جادوگر ڈر گئے، انہوں نے یقین کر لیا کہ یہ جادوگر نہیں ہے. اگر یہ جادوگر ہوتا تو جادوگر جب سو جاتا ہے اس وقت اس کا جادو اثر نہیں کر سکتا. یہ سویا ہوا ہے اور یہ سانپ اٹھا ہوا ہے اور اس کی حفاظت کر رہا ہے. تو ان کے دل میں اس وقت ایک کھٹک پیدا ہو گئی تھی. تو جب جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس مقابلے کے لیے آئے میدان میں، تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے حق کی دعوت جب پرزور الفاظ سے دی. اور جب بھی کوئی داعی حق بغیر کسی لالچ اور طمع کے حق کی دعوت کو بیان کرتا ہے تو وہ ضرور ایک مرتبہ مخاطب کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتی ہے. تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو ان الفاظ میں دعوت دی کہ اللہ کے ذمے بہتان نہ لگاؤ، تمہاری تباہی اور بربادی کا سامان یہ بن جائے گا، تو وہ فتنازعوا امرہم بینہم، وہ جادوگر اپنے اس جادوگری کے معاملے میں، مقابلہ کرنے کے معاملے میں آپس میں اختلاف کا شکار ہو گئے. آپس میں وہ جھگڑنے لگے کہ بھئی اگر یہ جادوگر ہوتا، یہ شخص جادوگر ہوتا تو یہ ہمیں اس انداز میں تبلیغ نہ کرتا، جادو کا کرتا بھی دکھاتا، تو ہمیں مقابلہ نہیں کرنا چاہیے. اور کچھ لوگ اس طرف تھے کہ ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے، فرعون نے ہمیں مقرب بنانے کا کہا ہے اور فرعون نے ہمیں یہ بات کہی ہے، اس نے لالچ دیا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ تمہیں مقرب بنا دیں گے، تمہیں انعامات سے نوازیں گے. تو وہ لالچ میں آ کر آپس میں جھگڑنے لگے. کچھ تو ڈر گئے نا اور کچھ نہیں، مقابلہ کریں گے. وَأَسَرُّ النَّجْوَىٰ، پھر انہوں نے پہلے تو کھلے عام ایک دوسرے سے اختلاف کیا،
لیکن جب انہوں نے یہ سمجھا کہ اب یہ ہمارا اختلاف ہماری رسوائی کا باعث بن رہا ہے، وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، تو انہوں نے خاموشی سے اپنی بات کو شروع کیا، سرگوشی شروع کر دی، چپ کے بات کرنی شروع کر دی. بھائی گل آپس کا اختلاف اپنے تک رکھو نا، ایک ہی دوسرے سناؤ، تمہارے مخالف تک تو بات نہ پہنچے، اختلاف ہوتا ہے. تو وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، پھر آپس میں بس انہوں نے کہا بس سرگوشی کر کے مقابلہ ہی کرنا چاہیے، مقابلہ ہی کرنا چاہیے. لیکن یہ ساتھ انہوں نے یہ طے کر دیا کہ اگر یہ آدمی کامیاب ہو گیا تو پھر اسی کی بات مان لیں گے. قالوا ان هذان لساحران یریدان ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما، ڈر گئے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں جادوگر کہ یہ دونوں جو آدمی ہیں موسیٰ اور ہارون، یہ اپنے جادو کے ذریعے تمہیں تمہارے وطن سے باہر نکالنا چاہتے ہیں. کیا کہتے ہیں جادوگر؟ کہ اپنے جادو کے ذریعے تمہیں تمہارے وطن سے باہر نکالنا چاہتے ہیں. آگے وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، اور تمہارے مثالی طریقے کو پامال کرنا چاہتے ہیں. توجہ ہے آپ کی؟ کیا بات کی انہوں نے؟ کہ جادو کے زور سے تمہیں تمہارے وطن سے باہر نکالنا چاہتے ہیں، اور دوسرا کیا؟ تمہاری تہذیب کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، تمہارے رسم و رواج کو ختم کرنا چاہتے ہیں. آج بھی یہی خطرات لاحق ہوتے ہیں. مولانا محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب الیکشن میں کھڑے ہوئے نا، تو ہمارے حلقے کی ایک اہم شخصیت ابھی زندہ ہے. ان کو یہ کہا گیا کہ آپ ووٹ کیوں نہیں دیتے ایک عالم دین کو؟ تو اس نے کہا کہ ہم نے ہاتھ کٹوانے، ہم نے ہاتھ کٹوانے مولویوں کو ووٹ دے کر. تو یہ ہر زمانے میں ہوتا ہے. آج دیکھو انڈیا چاند کے اوپر پہنچ گیا ہے اور پاکستان کے سارے لبرل گالیاں مولوی کو دے رہے ہیں. نہیں سنی آپ نے؟ آپ سارے نیٹ دیکھتے ہیں، وہ جو ہود بھائی ہے ان کا، ہود بھائی وہ بھی گالیاں دے رہا ہے. یہ جو انٹرنیٹ کے مفتی سنتے ہیں نا، ان کا حال بھی انہی جیسا ہوتا ہے. ان کے پاس دلیل ملیل تو کوئی نہیں ہوتی. اچھا بھائی ہمیں گالیاں دینے کا، انڈیا چاند پہ پہنچا ہے، گالیاں ہمیں دی جا رہی ہیں پاکستانی مولویوں کو کہ یہ ہمیں چاند پہ نہیں پہنچنے جاتے. ہم نے روکا ہے بھائی چاند پہ نہ جاؤ. سائنسدانوں کو گالیاں دو کہ تم نے اتنی ٹیکنالوجی کیوں نہیں تیار کی کہ ہم چاند پہ پہنچ جاتے. گالیاں مولویوں کو دے رہے ہیں. اور آج جب بھی کوئی بات ہوتی ہے، اگر ان کی بات مان لی تو یہ تو تمہیں شادی اپنی مرضی سے نہیں کرنے دیں گے، یہ مرنے کی رسومات کو ختم کر دیں گے. تو وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں جادوگر کہ یہ جو ہے موسیٰ اور ہارون، یہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہاری سلطنت سے باہر نکالنا چاہتے ہیں اور تمہاری مثالی تہذیب کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اس کے اندر مذہب بھی آ گیا اور رسم و رواج بھی آ گیا. اگر یہ کامیاب ہو گئے، ان کا مقابلہ ڈٹ کر کرو. اگر یہ کامیاب ہو گئے تو پھر تمہارا چال چلن، رسم و رواج، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. فاجمعوا کیدکم، لہذا تم اپنی تدبیروں کو اکٹھا کرو. ثم اتوا صفا، پھر صفے باندھ کر مقابلے میں اتر پڑو. وقد افلح اليوم من استعلى، اور کہتے ہیں کہ آج کامیاب وہی ہوگا جو غالب آ گیا. جو آج جس نے مقابلہ جیتا کامیاب وہی ہوگا. قالوا یا موسیٰ، اب وہ کہنے لگے اے موسیٰ، اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القی، آپ ڈالتے ہیں یا ہم پہلے ڈالیں؟ آپ اپنا کرتب پہلے دکھاتے ہیں یا ہم پہلے دکھاتے ہیں؟ ہم اپنی رسیاں لاٹھیاں ڈالیں. وہ مقابلہ وہی لے کر آئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، ایک رسی اور ایک لاٹھی. انہوں نے بھی اپنی رسی اور لاٹھی کو سانپ بنانا تھا، اور حضرت موسیٰ کی لاٹھی بھی کیا بنتی تھی؟ سانپ بنتی تھی. تو جادوگروں کو اپنے جادو کے اوپر اتنا اعتماد کہ وہ حضرت موسیٰ کو آفر کر رہے ہیں آپ ڈالتے ہیں یا ہم پہلے ڈالیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہاں خودداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا قال بل القوا، تم ہی ڈال لو، پہل تم کر لو، پہل تم کر لو. تاکہ قاضی شفیق الرحمان صاحب کو
میں نے کہا ہے کہ 12 ربیع الاول کے بعد تاریخ چاہیے جلسے کی، تو وہ مجھ سے پوچھتے ہوئے 12 کے بعد کیوں؟ میں کہا اتارا کرنا. چلو تو ہم سمجھ آ گئی، ٹھیک ہے جنہوں نے سمجھ آ گئی. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے آپ ڈال لیں، اتارا پچھو میں کر رہی سا. تو یہ نظام ہے نا، جو بعد میں کرتا ہے تو بعد والی بات یاد رہتی ہے، پہلے والی بات یاد نہیں رہتی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ڈال لو تم. بس انہوں نے ڈالیاں، رسیاں اور لاٹھیاں. فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى. اچانک ان کی رسیاں اور لاٹھیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں ان کے جادو کی وجہ سے دوڑ رہی تھیں. حضرت موسیٰ کے خیال میں یہ نظر بندی قسم کا جادو تھا. وہ حقیقت میں ان کی تبدیل نہیں ہوئی تھی حقیقت، لیکن دیکھنے والے کو کیا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ چلی، وہ لاٹھیاں سانپ بن گئی، دوڑ رہی ہیں لاٹھیاں اور رسیاں. اب دیکھو اگر یہ روایت صحیح ہو 2,40,000 والی تو کتنے سانپ بن گئے؟ 70,000 والی ٹھیک ہو تب بھی دیکھ لو، 18,000 والی 20,000 والی ٹھیک ہو تب بھی دیکھ لو، ہزاروں کی تعداد میں تھی تو دگنی تھی ہر آدمی کے پاس، ہر جادوگر کے پاس. تو وہ لٹھیاں، راسیاں اور رسیاں حضرت موسیٰ کے خیال میں کیا آنے لگی؟ دوڑنے والے سانپ رنگے. جادو کے زور سے. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا. رسیوں کو دیکھ کر، سانپوں کو دیکھ کر حضرت موسیٰ نے کیا محسوس کیا؟ کس چیز کا خوف تھا؟ یہ عقلی خوف نہیں ہے، یہ طبعی خوف ہے. کیا خوف؟ حضرت موسیٰ کو یہ خوف نہیں تھا کہ میں معجزہ دکھاؤں گا اور وہ کامیاب نہیں ہوگا، یہ خوف ہرگز نہیں تھا. حضرت موسیٰ علیہ جب انہوں نے یہ خوف میں سمجھاتا ہوں، انہوں نے جب رسیاں لاٹھیاں ڈالی نا، وہ سانپ بن گئی تو جتنی پبلک وہاں کھڑی تھی ان لوگوں نے تالیاں بجانی شروع کر دی. بڑا آیا مقابلہ کرنے کے لیے، اتنے سب بڑھ گئے ہزاراں اور لاکھوں کی تعداد میں. تو حضرت موسیٰ کو یہ خوف پیدا ہوا کہ کہیں عوام اسی جوش میں بس اسی چیز کو دیکھ کر میری باری آنے سے پہلے ہی میدان سے باہر نہ چلی جائے. بس جی ٹھیک ہے جی جیت گئے ہیں، میری باری آنے سے پہلے ہی کیا نہ کر لیں. ایک خوف حضرت موسیٰ کے دل میں یہ پیدا ہوا. لیکن خیفہ نقرہ ہے اور یہ تقلیل کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ وہ خوف بالکل ہلکا سا تھا، اور دل کے اندر جس کو کھٹکا کہتے ہیں نا، وہ فقط اتنا تھا. خوف کی دوسری تعبیر یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ کھٹکا لگا کہ میری لاٹھی نے بھی سانپ بننا ہے اور ان کی لاٹھیاں بھی کیا بن گئی ہیں. تو عام سطحی ذہن جو ہے وہ معجزے اور جادو کے درمیان فرق کس طرح کرے گا؟ سمجھیے بات. یہ خوف حضرت موسیٰ کو نہیں تھا کہ میرا معجزہ اس کے اوپر غالب آئے گا یا نہیں غالب آئے گا، یہ خوف بالکل نہیں تھا. اللہ کی مدد کے اوپر حضرت موسیٰ کو یقین تھا، لیکن خوف یہ تھا کہ عام لوگ جادو اور معجزے کے درمیان فرق کس طرح کریں گے، یا یہ لوگ میرا عمل دیکھنے سے پہلے ہی میدان کو کیا کر دیں، چھوڑ دیں. یہ خوف تھا. سمجھ لی بات؟ ہاں، اس بات کو سمجھنا ہے، وگرنہ یہاں بہت سارے لوگ بدک جاتے ہیں. قلنا لا تخف، اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے کہا موسیٰ ڈر نہیں، موسیٰ ڈر، انکا انت العالی، بے شک تو ہی غالب ہوگا، آج غلبہ تیرا. اللہ تعالیٰ نے فوراً وہی بھیج دی حضرت موسیٰ کی طرف کہ نہیں، بس یہ سارا معاملہ ہم نے دکھانا ہے اور غلبہ بھی ہم نے ہی دینا ہے. وَالْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، موسیٰ جو تیرے دائیں ہاتھ میں ہے اس کو ڈال. حضرت موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں جو چیز ہے اس کو ڈال. تلقف ما صنعوا، جو انہوں نے جو کچھ بنایا ہے نا اس کو یہ نگل جائے گا، جو کچھ انہوں نے بنایا ہے اس کو نگل جائے گا. ڈال. تلقف کا معنی کیا ہے؟ نگلنا. انسان کھاتا ہے، پہلے چباتا ہے پھر نگلتا ہے. اور یہ مینڈک، سانپ وغیرہ چباتے ہیں؟
یہ نگلتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا تو ڈال دے اپنے دائیں ہاتھ والی چیز, ان کے سارے کرتب کو یہ کیا کر دے گا, چبائے گا نہیں بلکہ نگل جائے گا. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ, جن کے نام کی لوگ 11ویاں دیتے ہیں نا, فتوح الغیب میں فرماتے ہیں المومن وقاف والمنافق لقاف. یہ تلقف ہے نا, اس کا معنی ہے نگلنا. المومن وقاف, مومن رکنے والا ہوتا ہے, جب اس کے سامنے کوئی چیز آتی ہے وہ رکتا ہے, حلال ہے یا حرام ہے, جائز ہے یا ناجائز ہے. والمنافق لقاف, اور منافق نگلنے والا ہوتا ہے, اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی یہ حلال ہے یا حرام ہے, بس آنے دو. اللہ تعالی ہمیں مومن بنائے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی ہدیہ کھانے کا آتا تو آپ پوچھتے بھئی یہ کیا چیز ہے, صدقہ ہے, تحفہ ہے؟ اگر بتایا جاتا کہ یہ صدقہ ہے تو حضور فرماتے تم استعمال کر لو, صدقہ ہمارے لیے حلال. تو یہ مومن کی صفت ہے. مومن ہر آنے والی چیز کو نگلتا نہیں ہے بلکہ رکتا ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے, اور منافق نگل جاتا ہے. چلو اب آگے بات چلو. وال کے معافی یمینک, اپنے جو تیرے دائیں ہاتھ میں ہے اس کو ڈال. تلقف ما صنعوا, جو انہوں نے کیا اس کو نگل جائے گا. انما صنعوا کید ساحر, کیا معنی لکھا ہوا ہے؟ انما صنعوا, جو کچھ انہوں نے بنایا ہے, کید ساحر, یہ تو جادو کا کرتب ہے, یہ جادو کا طریقہ ہے جو انہوں نے کیا ہے. ولا یفلح الساحر حیث اتی, اور جادوگر جب معجزے کے مقابلے میں آتا ہے پھر کامیاب نہیں ہوتا. یہ آپ کا معنی کیا لکھا ہوا ہے؟ جادوگر جہاں جائے فلاح نہیں پائے گا. اس معنی کی طرف توجہ نہیں کرنا جو میں کہہ رہا ہوں, اس کی طرف توجہ کرنا. جادوگر جہاں جائے کامیاب نہیں ہوتا. دنیا میں جتنے جادوگر ہیں پیسے تو وہی کما رہے ہیں جی. اگلے داڑے سے ایک توید کھولا توتے نال, وہ محبت آ رہا ہے. دوسرا کھولا بیری نا جسنا کنڈے, وہ دشمنی والا ہے. یہ دو رشتہ ترٹ ونجے تو ہدے جیڑا بیری نا بدھا شاہ اور منوایا وہ رشتہ ادو تڑواونے نہ آیا. تو اداؤں دوئی پاسے ہونا جناب توتے نال پھلدار درخت نہ بدھا آیا, ادھے رشتہ جڑ ونجے اور ادھے رشتہ. تو جادو کیڑی شئی دا نام ہے؟ جادو کس چیز دا نام ہے؟ تو توید 5000 روپیے بھی شاہ گدا سی. مینوں یہ بھی پتا ہے لکھا کہ میں, اور میں پٹ نال عبدالروف ہے رانا عبدالروف, اس کا استاد جی تک میں توت کا پینا پہ اتنے کوئی شہ بدی کلی. میں کہا کھول, یہ ڈرنا ہے کھول. میں کہا کھول تو, اس کھولی تو میں ویکھا توتے والا. اس کا خود بھی دو بدے کھڑے, میں کو بھی کھول آن پہ. میں کھول کے گھر رکھے چاول, میں نے گھر والی ڈرے ہوا کہ ایک خدا دا نامن توید گھر رکھی بیٹھا تے انہوں نے کوئی عذاب سڑت نہ آئے. میں کہ تیڑے کدوں کی دے توحید ٹھیک ہو بن جائے, توحید کچھ کر سکے نا تو انبیاء دی دعوت ہی نہیں لگی بن جا, کچھ بھی نہیں ہونا. توحید اس ویلی اثر کرنے جلے سڑے پات نکلن لگ بن جا. سڑا کی تو پکا ہوئے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھا کرو. مہینہ کے 2 مہینے میرے گھر پڑے رہے, پھر میں نے ان کو پھر گھر والوں کی تسلی کے لیے کسی ڈیم میں کسی پانی میں اس کو ضائع کر دیا. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ, کہ جادوگر جہاں کہیں جاتا ہے کامیاب نہیں ہوتا. یہ معنی نہیں کرنا جادوگر جب معجزے کے مقابلے میں آتا ہے اس وقت وہ کامیاب نہیں ہوتا, وگرنہ مانا آپ کے اندر التباس پیدا کر دے گا. دنیا کے اندر تو ہم دیکھ رہے ہیں یہ سارے کرتب جادوگر کر رہے ہیں اور ان کی زندگی بھی کامیاب ہے. لوگ ان کے پاس بیٹھتے اٹھتے ہیں, لوگ ان کو پیسے بھی دے رہے ہیں. تو جادوگر جب معجزے کے مقابلے میں آتا ہے وہ کامیاب نہیں ہوتا. اب کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ لاٹھی ڈالی نا, وہ اژدہا بنی. وہ لاکھوں کی تعداد میں اور ہزاروں کی تعداد میں جو سانپ پھر رہے تھے نا میدان میں, ان کو ایک ایک کر کے حضرت موسیٰ کے اژدہا نے نگلنا شروع کر دیا اور سارا میدان خالی ہو گیا. پھر وہ لپکا فرعون کی طرف. وہ اژدہا لپکا, روایات میں آتا ہے کہ فرعون نے اس وقت موسیٰ کو پکارا, حال نکل گئی. تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اژدہا کو پکڑا
اور وہ ڈنڈا بن گیا. جادوگر نے دیکھا بھائی لکھن دے سامنا ساڑے سپ بھی کھا گیا تے ٹھلا بھی کوئی نہیں تھیا, وات نپے واسطے کے بن گیا. انہیں یقین, پہلے تو انہوں نے موسیٰ کو دیکھا نہ سوئے ہوئے, کھٹوا کو اس وقت بھی لگ گیا تھا کہ یہ جادوگر نہیں ہے. پھر حضرت موسیٰ نے جب میدان میں دعوت دی, کچھ اس وقت تسلیم کر گئے کہ یہ جادوگر نہیں ہے. اب جب یہ دیکھا تو یہ اتنا اثر ان کے دل کے اوپر ہوا, فَعُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا, جادوگر گویا زبردستی سجدے میں ڈال دیے گئے. ایمان نے اتنا جوش مارا کہ وہ کس چیز میں گر گئے؟ سجدے میں گر گئے. قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ, اور سجدے میں کہتے ہیں کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب کے اوپر ایمان لے آئے. دنیا والے سازشیں کرتے ہیں, تدبیریں کرتے ہیں, اور مالک کائنات ان کی تدبیروں کو توڑ کے رکھ دیتا ہے. فرعون نے کیا تدبیر کی تھی, کیا سازش کی تھی کہ میں موسیٰ کے جادوگروں سے مقابلہ کراؤں گا اور موسیٰ ہار جائے گا اور موسیٰ کے پیغام کو میں تیس نیس کر دوں گا. لیکن جن کو موسیٰ لے کر آیا تھا وہی حضرت ہارون کی دعوت سے, حضرت ہارون کے, موسیٰ اور ہارون کے معجزے سے متاثر ہو کر کیا لے آئے. تو بات کس کی چلتی ہے؟ اللہ کی چلتی ہے. آگے آگے چلو. اب اس نے دیکھا نا بھائی, وہ بھی سب کچھ دیکھ رہا تھا اور ڈرا بھی صحیح. جب اژدہا ادھر پھرا نا, لیکن اقتدار کا نشہ بھی بڑا برا ہوتا ہے. اب ڈٹائی دیکھو اور بے حیائی دیکھو, اور ڈٹائی اور بے حیائی کے جذبے کے ساتھ اس کا طریقہ کار دیکھو. قال آمنتم لہ قبل ان آذن لکم, جادوگروں کو کہتا ہے فرعون کہ میری اجازت کے بغیر تم ایمان لے آئے, میری اجازت سے پہلے تم کیا لے آئے؟ ایمان لے آئے. انہو لکبیرکم الذی علمکم السحر, یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے. جادوگروں کو لے کر کون آیا؟ جاگ کے بعد کون لے کر آیا؟ فرعون لے کر آیا. اور جب جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو دیکھ کر ایمان لے آئے, حضرت موسیٰ اور ہارون کے رب کے اوپر سجدے میں گر گئے, تو وہ کہتا ہے میرے حکم سے پہلے تم ایمان لے آئے ہو. اور پھر جادو کو کرتا ہے ہن پتہ لگا اے تہاڈا استاد ہے, حالانکہ نہ موسیٰ انہوں جاننا تے نہ وہ. یہ بڑا عجیب نشہ ہوتا ہے, طاقت کا اور سرداری کا نشہ بڑا عجیب ہوتا ہے. اچھا ادھر بتا بے تو سارے مل کے سازش کی تھی. فَلَوْقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ, یاد رکھنا میں تمہارا ہاتھ اور پاؤں کٹوں گا مخالف سمت میں. اگر دایاں ہاتھ کاٹا تو بایاں پاؤں کاٹوں گا, اور اگر دایاں پاؤں کاٹا تو پھر مخالف میں بایاں ہاتھ کاٹوں گا. وَلَوْصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ, اور پھر میں تم سب کو کھجور کے تنوں کے ساتھ پھانسی کے اوپر چڑھاؤں گا. وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ, پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس کا عذاب زیادہ سخت ہے اور کس کا عذاب زیادہ دیر پا ہے, زیادہ باقی رہنے والا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے وہ دعوت دی تھی نا فرعون کو کہ اگر نہیں مانو گے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا. تو جادوگرو تم ایمان لے آئے ہو, میں تمہیں عذاب دوں گا, پتہ چلے گا کہ موسیٰ اور ہارون کے رب کا عذاب زیادہ سخت ہے یا دیر پا ہے, یا میرا عذاب زیادہ دیر پا اور سخت ہوگا. اور اس نے پھر ان کو سولی کے اوپر چڑھا دیا جادوگروں کو, اور شہید کر دیے گئے. اب کیا ہوا؟ وہ جادوگر کس کے لیے آئے تھے؟ حضرت موسیٰ کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے. قالوا لن نؤثرک, لیکن جب ایمان اندر گھر کر گیا نا اور ایمان کی قوت پورے جوش کے اوپر آئی, فرعون دھمکی بھی دے رہا ہے, اور وہ جواب میں کیا کہہ رہے ہیں؟ قالوا لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات والذی فطرنا, قسم ہے اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا ہے, ہم واضح دلائل کو جو ہمارے پاس آئے ہیں ان کے مقابلے میں فرعون تجھے ہرگز ترجیح نہیں دے سکتے. اب انہی دلائل کو ہم ترجیح دیں گے جو دلائل ہمارے پاس پہنچے ہیں موسیٰ کی دعوت کی صورت میں اور موسیٰ کے معجزات کے غلبے کی صورت میں. اب ہرگز ہم ان کے مقابلے میں تجھے ترجیح نہیں دے سکتے. فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ, باقی تیری دھمکیاں جو تو کر سکتا ہے وہ کر لے. فَقْضِ مَا أَنْتَ
جو کر سکتا ہے وہ کر. انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو کرے گا نا تو دنیا کی زندگی تک کرے گا، بس زندگی ختم ہو جائے گی نا، اور تو زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا؟ مار دے گا، اور مرنا تو بالآخر ہے ہی ہے. تو اس رستے میں مر جائیں گے تو یہ سعادت ہوگی، شہادت کی موت ہوگی. انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا، ہم اپنے رب کے اوپر ایمان لا چکے ہیں تاکہ وہ ہماری خطاؤں کو معاف کرے، ہمارے جادو والی اور شرک والی خطاؤں کو کیا کرے؟ معاف کرے. وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور ہم تاکہ اس ہمارے جادو کو معاف کرے جس کے اوپر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا. یہ اس بات کی طرف دلالت کر رہی ہے کہ فرعون کی سلطنت میں جادو کی تعلیم کیا تھی؟ لازم تھی، مجبور کیا تھا اس نے جادو سیکھنے کے اوپر بھی، اور حضرت موسیٰ کے مقابلے میں جادو کروانے کے اوپر بھی. اس سے ہماری اللہ تعالیٰ معاف کر لے تو ہم ایمان لا چکے ہیں. واللہ خیر و ابقا، اللہ بہت بہتر ہے ذات و صفات کے اعتبار سے، اور وہ ذات اس کا ثواب و عقاب جو ہے وہ باقی رہنے والا ہے. ہم اس کے اوپر کیا لے آئے ہیں؟ اب بڑی عجیب لوگ تھے. صبح آئے ہیں کافر بن کر اور موسیٰ پیغمبروں کا مقابلہ کرنے کے لیے، گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد، اور شام کو وہ سارے شہید ہو گئے، صدیقین، شہداء اور اولیاء کے مقام کے اوپر پہنچ گئے ہیں. انقلاب جب زندگی میں ایمانی انقلاب آتا ہے تو وہ کس مقام سے اٹھا کر کس مقام تک پہنچا دیتا ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی قوت ایمانی نصیب فرمائے. لیکن ایک بات اور کرتا جاؤں کہ یہ جو ڈٹ جانا ہے نا، ڈٹ جانے کے بھی اپنے اپنے مقامات ہوتے ہیں. کہاں ڈٹ جانا ہے؟ ایسی بات جہاں جو ایمان اور کفر کے مابین دائر ہو، تو اب ایمان کے اوپر ڈٹ جانا یہ فرض عین ہے. اور ایک جگہ کے اوپر آپ کو اپنی پالیسی ترک کرنا پڑے تو وہاں ڈٹ جانا کمال نہیں ہے. پالیسی کو ترک کر دو، مشن کے اوپر سودا بازی. پتہ نہیں میں سمجھا سکا ہوں یا نہیں، آپ کا دماغ سمجھے گا یا نہیں. ایک بات ہے حق و صداقت کی، اس کے اوپر ڈٹ جانا تو کمال ہے، لیکن حق و صداقت کو بیان کرنے کے لیے آپ کو اپنی پالیسی تبدیل کرنی پڑے تو اپنی بنائی ہوئی پالیسیوں کے اوپر ڈٹ جانا کوئی کمال نہیں ہے. مشن کے اوپر سودا بازی نہیں کی جاتی، لیکن اگر طریقہ کار کے اندر تبدیلی کی جائے تو اس کی گنجائش موجود ہوتی ہے. اور ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ مشن کو سلامت رکھنے کے لیے سر بچانا یہ بھی ضروری ہوا کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پہرے دار نہیں رکھے؟ نہیں بولتے آپ نے پہرے دار رکھے. جب تک اللہ کی طرف سے وعدہ نہیں آیا حفاظت کا، اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہرے دار رکھتے تھے. جب وعدہ آ گیا آپ نے اپنے باڈی گارڈ ختم کر دی. غزوہ خندق کے موقع پر مدینہ کے گرد و نواح خندق کھودی گئی یا نہیں کھودی؟ مختلف غزوات میں جاسوسی کے لیے جاسوس رکھے گئے یا نہیں رکھے گئے؟ یہ ساری پالیسیاں ہیں. تو قدنا سر مرنا اس کو استقامت نہیں کہتے. بصیرت کے ساتھ کام کرنا اور اس چیز کو متعین کرنا، دیکھنا کہ کہاں ڈٹنا فرض ہے اور کہاں کچھ لو اور کچھ دو کی پالیسی کے اوپر عمل پیرا ہونا یہ دین کے حق میں مفید ہے. ان تمام چیزوں کو سمجھنا کیا ہے؟ ضروری ہے. تو یہاں چونکہ ایمان اور کفر کا مسئلہ تھا تو وہ اپنے ایمان کے اوپر ڈٹ گئے. تو یہاں انہوں نے شہادت کو ترجیح دی کہ اب ہمیں زندہ رہنے کے کوئی جواز باقی نہیں رہتا ہمارے لیے کفر کے اوپر. تو پھر آگے ادخال الہی ہے. اللہ تعالی نے فرمایا وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا، کہ جو آدمی بھی اپنے رب کے پاس مجرم بن کر آئے گا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ، تو اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم. مجرم کون سا ہے؟ جو توحید کو چھوڑے شرک اختیار کرے وہ کیا ہے؟ مجرم. جو سنت کو چھوڑے بدعات اور رسومات کا دل دادا بنے وہ کیا ہے؟ مجرم ہے. جو حلال کمائی کو چھوڑے اور حرام کمائی کو اختیار کرے وہ کیا ہے؟ مجرم. اللہ تعالی نے فرمایا انہ من یأت ربہ مجرما، کہ جو آدمی بھی اپنے رب کے پاس مجرم بن کر آئے گا فإن لہ جہنم، اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟
جہنم ہے لا یموت فیہا ولا یحیا، جس کے اندر نہ وہ مرے گا اور نہ وہ زندہ رہے گا۔ موت تو جہنم کے اندر آئے گی نہیں، زندہ تو رہنا ہے نا۔ تو یہ کیوں فرمایا کہ وہ اس کے اندر زندہ بھی نہیں رہے گا اور مرے گا بھی نہیں؟ مرے گا نہیں یہ تو سمجھ آتا ہے، زندہ نہیں رہے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی ہوتی ہے لطف اندوزی کے لیے، اور جہنم کے اندر زندہ رہنا یہ موت سے بھی بدتر ہے، یہ موت سے بھی کیا ہے؟ تو گویا زندہ بھی نہیں رہا۔ انہ من یات ربہ مجرما فإن لہ جہنم لا یموت فیہا ولا یحیا ومن یاتہ مؤمنا، اور جو آدمی اللہ کے پاس آئے گا مومن بن کر، قد عمل الصالحات، ایمان کے ساتھ اس نے بولتے نہیں، پورا قرآن اٹھا لو، میں پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں، پورا قرآن اٹھا لو، جہاں بھی جنت کی مومن کو بشارت دی گئی ہے وہاں ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کو ذکر کیا گیا ہے۔ ہمارے کئی لوگوں کو یہ غلطی لگی ہوتی ہے، وہ بادشاہ عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے نہ کدے جنت مل جائے گی، یہ غلطی ہے۔ عقیدے کی سلامتی کے لیے، ایمان کی سلامتی کے لیے اعمال صالحہ ممد اور معاون ہیں۔ اعمال صالحہ نہیں ہوں گے تو ایک نہ ایک دن یہ بھی خطرہ ہے کہ ایمان ہی نہ سلب ہو جائے۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ نماز کو چھوڑ دینے والا کافر ہے، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے، باقی ائمہ نے تو اس حدیث کے ظاہری لفظوں کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا ہے کہ جو نماز چھوڑ دیتا ہے وہ کافر ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ نہیں، کافر نہیں ہے، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ وہ کفر کے کنارے کے اوپر کھڑا ہے، اگر اس عمل کو وہ جاری رکھے تو خطرہ ہے کہ وہ کفر کے اندر گر جائے۔ بات سمجھی؟ اعمال صالحہ ایمان کو سلامت رکھنے میں کیا ہیں؟ معاون ہیں۔ تو جو آدمی مومن ہوگا ساتھ اعمال صالحہ لے کر آئے گا، فاولئک لہم الدرجات العلی، ایسے لوگوں کے لیے بلند درجات ہیں۔ اللہ ہمیں اس کا مصداق بنا دے۔ جنات عدن وہ ہمیشہ کے باغات ہیں جس کے پھل بھی ختم نہیں ہوں گے، جس کی لذتیں ختم بھی نہیں ہوں گی، جس کی رونقیں ختم بھی نہیں ہوں گی۔ تجری من تحتہا الانہار، جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، وہ ان باغات کے اندر ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ وذالک جزاء من تزکا، اور یہ بدلہ ہے اس آدمی کا، تزکا کا معنی پڑھو، جو پاک ہوا کس چیز سے؟ کفر سے، شرک سے، نافرمانی کے جذبات سے، جو پاک ہوا یہ بدلہ ہے اس کا جنت۔ اللہ ہمیں پاک فرما دے، آمین تو کہہ دیں۔ اللہ ہمیں جنت کا مستحق بنا دے۔ تو اس سے بات آگے چلے گی۔ یہ درمیان میں ادخال الہی تھا موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کے بعد، پھر جناب موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کا تذکرہ ہے، آگے یہ قصہ جاری ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتولی فرعون فجمع کیدہ ثم اتی قال لهم موسیٰ ویلکم لا تفتروا علی اللہ کذبا فیسحتکم بعذاب وقد خاب من افترا فتنازعوا امرهم بینہم واسروا النجوى قالوا ان هذان لساحران یریدان ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما ویذہبا بطریقتکم المثلی فاجمعوا کیدکم ثم اتوا صفا وقد افلح اليوم من استعلی قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی واما ان نکون اول من القى قال بل القوا فاذا حبالهم
وعصيهم يحيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلی جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک جزاء من تزکی. نماز کی دو شرطیں ان کا تفصیلی بیان ہو گیا تھا. نماز کی تیسری شرط ہے جگہ کا پاک ہونا. نماز کی تیسری شرط کیا ہے؟ جس جگہ پہ نماز پڑھ رہا ہے اس جگہ کا پاک ہونا. اس کی تفصیل، پہلا سوال یہ ہے کہ جگہ پاک ہونے سے کیا مراد ہے؟ جگہ پاک ہونے سے کیا مراد؟ جواب، نماز پڑھنے والے کے دونوں قدموں، دونوں پیر اور گھٹنوں اور ہاتھوں اور سجدے کی جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے. جہاں دو پیر ٹک رہے ہیں، جہاں گھٹنے ٹکنے ہیں، جہاں سجدے کے لیے ہاتھ ٹکنے ہیں، ان چیز کا کیا، اس جگہ کا پاک ہونا کیا ہے؟ ضروری. دوسرا سوال، جس چیز پر نماز پڑھی جائے اگر اس کی دوسری جانب ناپاک ہو تو کیا حکم ہے؟ جس جگہ کے اوپر نماز پڑھی جائے، مثلا یہ جس کے اوپر میں بیٹھا ہوں مسحری، یہاں اوپر والی جو ہے اس کی جگہ وہ پاک ہے، لیکن نیچے جو پچھلی جگہ ہے وہ کیا ہے؟ ناپاک ہے.
اب سمجھا سوال؟ جس جگہ پر نماز پڑھی جائے اگر اس کی دوسری جانب ناپاک ہو تو پھر کیا ہوگا؟ جواب، اگر لکڑی کے تختے، جس طرح یہ ہے، لکڑی کے تختے یا پتھر یا بچھی ہوئی اینٹوں پر یا کسی اور ایسی سخت یا موٹی چیز پر نماز پڑھی جائے، شرط سنیے، ایسی چیز کے اوپر نماز پڑھ رہا ہے کہ وہ لکڑی کا تختہ ہے یا پتھر ہے یا وہ بچھی ہوئی کیا ہیں، اینٹیں ہیں، یا اسی طرح کی کوئی اور سخت چیز ہے، ٹھوس چیز ہے یا موٹی چیز ہے، اور اس کا وہ رخ جس پر وہ نماز پڑھی ہے وہ پاک ہے، دوسرا رخ ناپاک ہو تب بھی نماز ہو جائے گی، کیونکہ یہ جو اب یہ پھٹی ہے نا، اس کا یہ حصہ ناپاک ہے اور یہ پاک ہے، تو اس کی ناپاکی کا اثر اس طرف نہیں آ سکتا، اس طرف، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے کہ یہاں سے ناپاکی کا اثر اس طرف نہیں آ سکتا، اس وجہ سے اس کے اوپر پاک سطح کے اوپر نماز پڑھ لی تو پچھلی کا اعتبار نہیں کیا جائے گا بلکہ پڑھنے والی جگہ کا اعتبار کیا جائے گا، بشرطے کہ وہ سخت بھی ہو اور موٹی بھی ہو، سخت بھی ہو اور موٹی بھی ہو۔ تیسرا، اور اگر پتلے کپڑے کے اوپر نماز پڑھی ہے اور اس کے دوسرے رخ پر نجاست تھی تو پھر نماز درست، جس طرح جا نماز ہوتی ہے یہ پتلی ہوتی ہے، اتنی موٹی نہیں ہوتی، اس کے اندر نجاست جذب ہوتی ہے اور جذب ہو کر اس کا اثر دوسری طرف بھی پہنچ جایا کرتا ہے، تو پھر نماز درست، بخلاف اس لکڑی کے، بخلاف پتھر کے، بخلاف اینٹ کے، جو اس کا اثر آسانی سے دوسری جانب نہیں آتا۔ پھر سوال ہے، اگر کپڑا دوہرا ہو، کپڑا دوہرا ہو اور اوپر والا پاک ہو، نیچے والا ناپاک ہو تو پھر کیا حکم ہے؟ کپڑا ہے دوہرا، اوپر والا کیا ہے اور نیچے والا ناپاک ہے، تو کپڑے کا حکم تو پہلے آ گیا نا کہ کپڑے کے اوپر اگر آپ نے نماز پڑھی تو پھر نچلے حصہ اس کا ناپاک ہوگا تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ کپڑا دوہرا تھا، اوپر والا پاک ہے اور نیچے والا ناپاک ہے، تو اگر یہ دونوں آپس میں سلے ہوئے نہ ہوں، دونوں آپس میں سلے ہوئے نہ ہوں اور اوپر والا اتنا موٹا ہو کہ نیچے کی نجاست کی بو یا رنگ معلوم نہ ہوتا ہو تو نماز جائز ہے، اور اگر دونوں تہیں کپڑے کی سلی ہوئی ہوں تو احتیاط یہ ہے کہ اس کے اوپر نماز نہ پڑھی جائے، سلی ہوئی ہو تو وہ ایک کپڑے کے حکم میں ہوگا، اگر سلی ہوئی نہیں ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ اس کا رنگ، بو، نجاست کا اثر دوسرے کپڑے کے اوپر ظاہر نہیں ہو رہا تو نماز ہو جائے گی، اور اگر ظاہر ہو رہا ہے تو پھر نماز نہیں، اور اگر کپڑا سلا ہوا ہے دوہرا کپڑا تو پھر وہ ثوب واحد شمار ہوگا، ایک ہی کپڑا شمار ہوگا۔ پھر آگے سوال ہے، ناپاک زمین یا کپڑے یا فرش پر پاک کپڑا بچھا کر نماز پڑھ لے تو کیا حکم ہے؟ زمین کیا تھی؟ ناپاک، صف اور مصلی پاک تھا، ناپاک زمین کے اوپر اس نے پاک مصلی بچھا دیا، تو اب آیا نماز کا کیا حکم آگا؟ جواب، جبکہ اوپر والے کپڑے میں نجاست کی بو یا رنگ ظاہر نہ ہو تو پھر کیا ہے؟ نماز کیا ہے؟ ہو جائے گی۔ نیچے جو ناپاکی ہے اس کا اثر اوپر والی جائے نماز یا دری وغیرہ کے اوپر نہ آئے تو نماز ہو جائے گی، اور اگر اس کا اثر آ رہا ہے بو کی صورت میں، رنگ کی صورت میں یا جذب کی صورت میں تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ بس آخری سوال، اگر نماز کی جگہ پاک ہے، نماز کی جگہ تو پاک ہے لیکن کہیں آس پاس نجاست ہے، نال ڈھیرے پہن، اور اس کی بو نماز میں آتی ہے تو پھر نماز ہوگی یا نہیں؟ جہاں پڑھ رہا ہے وہ جگہ تو کیا ہے، لیکن گرد و نواح جو ہے وہاں نجاست پڑی ہے اور اس کی بو نمازی کو آ رہی ہے دوران نماز، تو جواب نماز ہو جائے گی، نماز، کیونکہ جہاں پڑھ رہا ہے وہ جگہ کیا ہے؟ پاک ہے، لیکن قصدن، ارادتن ایسی جگہ کے اوپر نماز پڑھنا اچھا نہیں ہے۔ ہن سارا خیال ادا ہی لگ ویسی نا تو یا مڑ رچ بس ویسی وہ کوئی جنی پر نہیں کیا یہی کہیں دے گھر جڑے کھلاں دا کام کرے نے چمڑے دی کھلاں دا، تو جس گھر اساں ویکھا ہے گھر دے اندر
کہ جتھے چمڑے دا کم ہونا نا اتھے ہر ویلے بو آنی، لیکن جڑے اتھے رانے پے ہونے انہوں رچ بس وے نہیں، وہ نوی نوی پرنی کے آئی نے تو ہر ویلے کپڑا ولیٹے، بس چھوٹے گھروں تو بڑی بو آنی، تے ہفتہ رہی نا تے رچ بس گئی، وہ ہفتے بعد سسوں آکھن لگی ویکھنے میں چھوٹے گھر آئی ہاں تے وہ بو وے نہیں رہی، اس آگا میں نے پتر تڑا قصور نہیں ہوں اندر دھا گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے بس۔